فقر و فاقہ اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لوگ اس بات کو عار سمجھتے تھے کہ میری بچی، یہ تو عام مشہور بات ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے معصوم بچے کا باپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا باپ کے لیے باعث عار اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے اپنے بچوں کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بچہ میرے ساتھ بیٹھ کر میرے دسترخوان پر کھائے گا، اور پیچھے سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ اولاد کو کھلائیں تو ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کی سوچ مسلمانوں میں رہی ہے، اور آواز لگی کہ بچے کم پیدا کرو، فقر و فاقہ نہ ہو، سیونگ کی جائے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن کریم کے اندر دیا کہ مفلسی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس کی تشریح کے اندر ایک مقام پر لکھا ہے کہ جہاں اولاد کے قتل کرنے کا سبب یہ تھا کہ اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی تو مفلسی پیدا ہوگی، فقر پیدا ہوگا، پائی پیسہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اولاد کو مار ڈالو۔ وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جاہلیت کے اندر یہ صورت بھی تھی کہ اولاد کو بتوں کے نام پر بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا، کبھی بچی کبھی بچہ، اور سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے بڑوں کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، تو ان جن بتوں کو یہ بڑا سمجھتے تھے، ان کی یہاں ہمارا ایک مقام اور درجہ بن جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قصہ کہ جب آپ نے دریائے نیل کے لیے خط لکھا تھا، جس میں تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اس خط لکھنے کا سبب بھی یہی تھا کہ اس دریا کے نظر ہر سال ایک خون دے کر بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد یہ خون بہانا اور انسانیت کا قتل ختم ہوا۔ تو لوگوں میں یہ چیز تھی کہ لوگ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کی تشریح کے اندر ایک مقام پر لکھا ہے کہ جہاں نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، آج کے زمانے کے حوالے سے اسی حدیث کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اس قتل کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کام یا ایسی تعلیم جو اسے دین اسلام سے دور کر دے، یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے۔ اصل بات اسی کے اوپر کرنی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، جس کے پاس یہ نعمت اور دولت موجود ہے وہ اللہ کے یہاں بھی بڑا مقبول ہے، اور اس روئے زمین پر اس کی قدر و قیمت بھی ہے۔ اسلام کی دولت مل جانا
یہ کافی نہیں ہے. اسلام کی دولت ملنے کے بعد اس زمین کے اوپر اس دولت کا پھیلانا، اس نعمت کا پھیلانا، یہ کمال ہے. اور یہ نعمت اور دولت اسلام کی اس روئے زمین پر پھیلتی کیسے ہے؟ اللہ نے اگر الحمدللہ ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو یہ صرف میری ذات تک کافی نہیں ہے. اللہ نے اس کو قیامت تک رکھنا ہے اور یہ نسل در نسل چلتا ہے. اگر اللہ نے یہ دولت ہمیں دی ہے تو ہمیں اپنی اولاد میں منتقل کرنی ہوگی. ہماری اولاد اپنی نسل کے اندر منتقل کرے گی، وہ اپنی نسل میں منتقل کرے گی. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح چلاتے رہیں گے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ جی ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئے، ہو گیا، اسلام کا حق ادا ہو گیا، نہیں، ہم نے اسلام کا قتل کر دیا. یہ اسلام اولاد میں منتقل کرنا ہے، لہذا اس کو اسلام کی تعلیم دینی ہوگی. یہ اسلام اولاد کے اندر منتقل کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے پیشے سے وابستہ کر دیں کہ اپنے پیشے میں مشغول ہو جانے کے بعد اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ تھے، بلکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. ان کی زبانی میں نے سنی یہ بات، کہنے لگے کہ مجھے کسی کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا. جب جنازہ تیار ہوا تو جس کا جنازہ تھا اس کے بیٹے سے کہا گیا کہ آ جاؤ آپ بھی اپنے ابا کا جنازہ پڑھ لو. تو وہ بچہ رونے لگا. لوگوں نے اس سے سبق پوچھا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے تو جنازہ آتا نہیں، میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں گا کیسے؟ اب میری بات شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم اپنی اولاد کے اندر اسلام کو منتقل نہیں کرتے، یا اس اولاد کو ہم ایسے پیشے سے وابستہ کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، سمجھ جائیے ہم نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا ہے. اولاد اسلام پر رہے، اسلام اولاد میں منتقل ہو، یہ سمجھیے کہ اولاد اس دھرتی پر ہماری زندہ ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، جہاں ہم نے اپنے بچے کے اندر اسلام کو منتقل نہیں کیا، قتل کر دیا، وہیں ہم نے اپنے نسب کو بھی ضائع کر دیا. یہ باقی نہیں بچے گا، یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اسلام اولاد کے اندر منتقل کرنا کہ وہ اب آگے اپنی اولاد میں اس کو منتقل کریں گے، اسی طرح نسل در نسل چلتا جائے گا. ہم نے اپنی اولاد کو زندہ رکھا ہے. بچوں کی محبت اور انسان کے اپنے جذبات، باپ ہے نا، ماں ہے، دلی ایک جذبات ہوتے ہیں. اولاد کی محبت کے لیے وہ اپنی گردن بھی کٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ جذبات ہے. بچے میں کی محبت ہے. میں ایک مصنف کے جملے دو کہنا چاہ رہا ہوں. کیا عجیب جملے دو انہوں نے لکھے. کہنے لگے کہ اپنے بچوں کی محبت اور اس محبت کے لیے ماں باپ کے اپنے دل کے جذبات ہمیں اس بات پر مجبور نہ کر دیں کہ ہم خود بھی اسلام چھوڑ بیٹھے اور اولاد کو بھی اسلام سے دور کر دیں. کیا عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے مثال دی. کہنے لگے کہ مقوقس بادشاہ جب صحابہ ان کے دربار میں پہنچے تو اس نے بڑا لاہو لشکر تیار کیا تھا مسلمانوں کو کچلنے کے لیے.
جب اس بادشاہ کے دربار کے اندر صحابی پہنچتے ہیں تو صحابی نے اس وقت کی، آج کے دور کی مثال دوں، امریکہ جیسی جابر طاقت تھی، بڑی طاقت تھی۔ صحابی کہنے لگے ہم تمہاری تیاری سے جانتے ہیں کہ تم نے جتنی تیاری کر رکھی ہے وہ اس بات کے لیے کر رکھی ہے کہ تم ہمیں جڑ سے مٹانا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری اس تیاری سے ہم رعب میں آنے والے نہیں ہیں، تمہاری اس تیاری سے ہم رعب میں آنے والے نہیں ہیں۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، آج ہماری تم سے لڑائی ہوگی، ہم جیت جائیں گے، تم ہار جاؤ گے، تو تمہارا یہ مال و متاع، یہ مال و غنیمت یہ ہمیں مل جائے گا، ہمیں دنیا مل جائے گی، ہم حاصل کر لیں گے، اور ہمیں ہمارے اس عمل کے اوپر اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہوئے اس کا اجر بھی دے دیں گے۔ لیکن دوسری بات سن لو، اگر ہم نے شکست کھائی اور تم فاتح بن گئے تو ہمیں دنیا نہیں ملے گی، ہم مال غنیمت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے، تم جیت جاؤ گے، ہمارا مال بھی تمہیں مل جائے گا، تم ہمیں قتل کر دو گے، یاد رکھو ہماری گھٹی کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے۔ اور اگلا جملہ، اسلام کے بعد ہمارے دماغ کے اندر یہ بات روشن کر دی گئی ہے کہ اسلام کی خاطر اپنی گردن کٹوا دینا۔ اگلا جملہ کیا کہا صحابی نے؟ کہا ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور آخری جملہ خدا کی قسم تڑپا دیتا ہے، کہا وہ اولاد جسے دل سے محبت ہوتی ہے اسے بھی ہم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، صرف اس لیے چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ رب کا حکم ہے، رب کی زمین کے اوپر رب کا کلمہ بلند کرنے کے لیے چل پڑو، اگر اس راہ کے اندر تمہاری جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، اگر تم نے جان دے دی تم ہمارے یہاں سرخ روح ہو کر کے آؤ گے۔ یہ صحابی کی میں نے بات اس جملے کے لیے سنائی جو بادشاہ کے دربار کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم جن بچوں سے محبت رکھتے ہیں ان بچوں کو ہم گھر پہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمارے بھی دلی جذبات ہیں، دلی کیفیات ہیں، دل کے اندر محبت ہے اولاد کی، مگر اسلام اور دین کی خاطر ہم نے اس محبت کو آگے نہیں آنے دیا، اللہ کے حکم کو آگے آنے دیا۔ آج ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کی محبت کے آگے اپنے دل کے جذبات اور کیفیات کو نیچے رکھنا ہے، اسلام کو اوپر رکھنا۔ اگر ہم نے یہ ترتیب بدل دی، یاد رکھیے اسلام کو ہم اپنی ذات سے بھی ختم کر دیں گے، اپنی نسل سے بھی ختم کر دیں گے، یہ اسلام ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی اولاد کو قتل کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہ اپنے بچوں کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، آج کے جدید اسلحے سے گولی چلا رہے ہیں، ہم اس کو اسلام سے دور کر کے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ آج ہم خود اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں ڈیجیٹل اور ماڈرن اسلام چاہیے۔ معاف کر دینا مجھے، میں چند باتیں بڑی سخت کہنے لگا ہوں، اور یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم ڈھیٹ بن چکے ہیں، آج ہم پر کوئی باتیں اثر نہیں کرتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر تڑپتا ہوا دل نہیں رکھتا، اگر ایک مسلمان اپنے اندر تڑپتا ہوا دل رکھتا تو اللہ رسول کی باتوں کو آگے رکھ کر کے اسلام کو آگے رکھتا۔ ہم نے نماز کو بدل دیا، آج ہمیں ڈیجیٹل نماز چاہیے۔ وہ ڈیجیٹل نماز کیا ہے؟ میرے سر پہ ٹوپی نہ ہو، کیوں؟ ٹوپی پہنوں گا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، خدا کے حضور میں نماز کو حاضر۔ ایسے ہی ہم ہر چیز کو بدل لیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے چھوٹی سی، برا مت مانیے گا، ہم کر رہے ہیں، اصل میں ہمیں برا اس لیے لگتا ہے
کہ اس قسم کی باتوں سے ہمیں کوئی ٹارچر نہیں کرتا. سب ہمارے زخموں پر مرہم رکھ کے چلے جاتے ہیں. اس زخم کو جب تک چیرا نہیں لگتا وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. آج ہمیں اسلام بھی ڈیجیٹل چاہیے, ماڈرن اسلام چاہیے. اس ماڈرن اسلام کی بدولت ہماری سوچ کیسے بدل گئی. آج ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے غیر مسلم مشنریوں کے حوالے کر دیا. ہمارا بچہ عیسائیوں کے پاس پڑھتا ہے. باپ مسلمان ہے, ماں مسلمان ہے, بچہ بھی مسلمان ہے, مگر مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے آ رہے ہیں. یہ اولاد کا قتل ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ, بہت بڑے اسکول میں جا رہا ہے, بہت بڑے ادارے میں جا رہا ہے, اتنی بڑی اور بھاری فیس ہم اس کی ادا کر رہے ہیں, اولاد پر اتنا خرچ ہم کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس خوشی کا اظہار ہم اپنے خاندان اور دوستوں میں کرتے ہیں. جبھی تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے, ورنہ کیسے پتہ چلے کہ میری اولاد تعلیم کے لیے کہاں جا رہی ہے. آج مسلمان پستی میں کیوں ہے؟ ایک مسلمان باپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, ماں کو بھی شرم آتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کے پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے. اس میں شرم آتی ہے اس کو, لیکن اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا بچہ فلاں عیسائیوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہے, میں نے فلاں عیسائی مشنری کے حوالے اس کو کر دیا, وہاں میرا بچہ پڑھ رہا ہے. میری ایک بات یاد رکھیے گا, اسلام نے ایجوکیشن سے منع نہیں کیا. اسلام نے ایجوکیشن سے منع نہیں کیا, یاد رکھیے گا. میں اس کی پہلی مثال دیتا ہوں, قرآن میں موجود ہے. پارہ 1 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنثور, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے حضور پیش کیا گیا, اور پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کی پیدائش پر فرشتوں نے کہا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی. اے اللہ, ہم آپ کی بندگی کے لیے کافی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جواب دینا تھا, اس کے لیے ایک سوال جواب کی صورت رکھی. میں یہ بات اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا, جس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کی صورت رکھی. پروردگار عالم نے اس نظام کے اندر آنے والی جو چیز تھی اس کے متعلق فرشتوں سے سوال کیا, بتاؤ یہ کیا ہے. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی سوال سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا. اسی حدیث کی تفسیر ہمارے بر صغیر کے ایک عالم نے اپنے الفاظ کے اندر کی ہے. میں وہ سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ آ جائے. کہنے لگے کہ پروردگار نے یہ جو سوال جواب کی صورت رکھی تھی, فرشتوں سے پوچھا تھا, آٹا پیسنے کی جو چکی ہوتی ہے پتھر کی, اس کا سوال تھا کہ یہ کیا ہے. فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آٹے کی چکی ہے. آدم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چکی ہے. ایسے ہی اور انسان کے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق سوال تھا. آدم علیہ السلام بتاتے چلے گئے, فرشتے بتانے سے قاصر رہے. یہ معلوماتی باتیں تھیں. ہماری دنیاوی تعلیم جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں, وہاں بھی معلومات ہے. اور کیا ہے, وہاں بھی معلومات ہے. اور کیا ہے, وہاں یہ بتایا جاتا ہے یہ بلب فلاں نے بنایا, یہ گھڑی اس نے بنائی, یہ مشین اس نے بنائی, یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے, یہ اتنا بڑا, یہ یہی بتایا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہیں اردو میں کہیں انگریزی میں بتایا جاتا ہے. کہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹری کے آلات ہیں, یہ چیزیں ہیں, کہیں یہ کمپیوٹر کے آلات ہیں, یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں. یہی ایجوکیشن ہے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا, قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. یہ تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مقابلہ کروا کر کے پھیلایا.
اور اللہ نے قرآن میں گواہی دی علم آدم الاسماء، اس میں یہ نہیں کہا کہ آدم کو نماز سکھائی، آدم کو زکات سکھائی، آدم کو حج سکھایا، یہ نہیں کہا، یہ ایجوکیشن ہے، علم آدم الاسماء کلھا۔ اسلام ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو گے کیسے؟ اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے۔ قربان جاؤں ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اس کی مثال دی ہے قرآن سے۔ کہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے غار حرا کے اندر، تو حضرت جبریل کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری میں موجود ہے، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس کا ترجمہ ایک بہت بڑے اللہ والوں نے کیا کہ میں اس کی اس وقت طاقت نہیں رکھتا۔ دل خوش ہو گیا پڑھ کر کے، میں اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت جبریل نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا لیا۔ حدیث بخاری میں ہے فغتنی، نبی کہتے ہیں مجھے بھینچ لیا۔ دو آدمی گلے ملتے ایک دوسرے کو جذبات میں بھینچ لیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں فغتنی، مجھے بھینچ لیا۔ اللہ نے طاقت پیدا کر دی، اللہ نے پڑھنے کی استعداد پیدا کر دی۔ اب جب حضرت جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی سے کیا پڑھوایا؟ کیا نماز پڑھوائی؟ کیا زکات پڑھوائی؟ کیا حج پڑھایا؟ نہ، بسم ربک الذی خلق، اس ذات کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے ایک اللہ والے ہیں، اسی آیت کے اوپر ایک بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی، خدا کی قسم دل خوش ہو گیا۔ کہا قیامت تک کی انسانیت کو سمجھا دیا کہ اپنی اولاد کو ایجوکیشن دو۔ اسلام میں نے کہا نا منع نہیں کرتا ایجوکیشن سے، کوئی منع نہیں کرتا، ایجوکیشن دو، انگریزی میں دو، اردو میں دو، جہاں دینا ہے دو، مگر اس بات کا خیال کرنا کہ اس کو دیتے وقت وہ تعلیم دینا جو تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہو، تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ چلے کہ میں جو بھی ایجوکیشن حاصل کروں اس میں میرے رب کا نام ہے کہ نہیں ہے، تاکہ بچے کی گھٹی کے اندر رب کا نام پختہ ہو جائے، وہ جب بڑی عمر کو پہنچ جائے اپنے رب کو بھولنے والا نہ ہو۔ ابھی میں نے قصہ سنایا، کیا کہا جوان بچے نے، مجھے تو جنازہ نہیں آتا، میں اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ لیکن اس سے انگریزی بلوا لیتے، وہ بول کے بتا دیتا، اس سے یہ پوچھ لیتے بیٹا پیسے کیسے کماتے، اس کے گر کیا ہے، وہ سب بتا دیتا، لیکن ایک اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر رہی ہے، کس حوالے سے؟ اس کو اسلام سے دور کر دیتی ہے، اس کو ایسے پیشے میں لگا دیتی ہے۔ آج کے الفاظ میں سنیے بیٹا، ڈالر کما کے لا، پاؤنڈ کما کے لا، یورو کما کے لا، وہ بیٹا بھی بڑا خوش ہوتا ہے، پاکستان چھوڑ کر باہر جاؤں گا، لوگوں میں بڑی واہ واہ ہوگی، میرا بچہ امریکہ میں جائے، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ لندن گیا، بچہ کہتا ہے میں لندن جا رہا ہوں۔ یہ اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر سپر اسٹور پہ کام کر رہا ہے یا گٹر صاف کر رہا ہے یا جھاڑو دے رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ڈالر آ رہے ہیں، میرے گھر میں پاؤنڈ آ رہے ہیں، میرے گھر میں یورو آ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہی ماں باپ سے ہم پوچھیں کیا بچوں کو اسلام دیا ہے کہ کل اگر انہیں ضرورت پیش آ جائے، آج ہی کی مثال لے لیں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے نومولود بچے کے کان میں اذان کون دے گا۔ آج باپ کو اذان نہیں آتی، آج باپ کو اذان نہیں آتی، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ۔ ہم خود بھی اسلام سے دور ہیں، اولاد کو بھی اسلام سے دور کر رہے ہیں، نہ تعلیم دے رہے ہیں جو اسلام پر باقی رکھے،
اور پیشے میں ایسے لگا رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایجوکیشن سے کوئی منع نہیں کرتا. جب مدینہ میں قیدی آپ کے سامنے لائے گئے تو کچھ تو وہ قیدی تھے جنہوں نے جو فدیہ دینا تھا دے کر اپنی جان چھڑا لی، لیکن کچھ وہ تھے کہ ان کے پاس فدیہ بدلے میں کچھ دینے کے لیے نہیں تھا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ان قیدیوں کے اندر پڑھا لکھا کون ہے. اور یہ پڑھے لکھے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس پڑھے لکھے کو نماز آتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہ یہ نہیں پوچھا. ایجوکیشن جن کو آتی تھی کہا ان کو مدینہ کے بچوں کو پڑھانے لکھانے میں لگا دو، یہی تمہارا فدیہ ہوگا، یہی تمہارا فدیہ ہوگا. تم ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستذکار لکھی ہے، اس میں لکھا ہے بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی سی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں. تو پہلا جملہ کہا بی بی ام سلیم نے، کیا کہا سنیے غور سے. ایک جگہ لکھا ہے یہ انس ہے، اور عربوں کی یہاں محبت میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چھوٹا، تو ایسے ہی انیس نام کہا. اور دوسرا جملہ کہا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کی خدمت کرے گا. اور تیسرا جملہ کہا بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یہ بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، پڑھا لکھا، ایجوکیشن، یہ آپ کی خدمت کرے گا. یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ملا لوگ یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دین کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے، ہمارا بچہ ملا بن جائے گا، ہمارا بچہ ماڈرن نہیں بنے گا، ہمارے بچے. کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا. خدا کی قسم اس دین سے جتنوں کو عزت ملی ہے دنیا سے اتنی عزت نہیں ملی. اگر دنیا سے عزت مل بھی جاتی ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہی لوگ مل کر کے جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں. یہ عزت تو عارضی ہے، لیکن اسلام سے جو عزت ملتی ہے وہ بہت بڑی عزت ملتی ہے. ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا قول موجود ہے. وہ فرماتے تھے کہ اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کو، ہر بچے کو حافظ بنا دو اور اپنے ہر بچے کو مولوی بنا دو. یہ اسلام نے آپ کو نہیں کہا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنے بچے کو دیندار بنا دو. دیندار کیسے بنے گا؟ دو باتیں. پہلی بات، جب ماں باپ خود دین پر ہوں گے تو ہمارے بچے دین پہ آ جائیں گے. لیکن آج ہماری سوچ کیا ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے دوں جو میں اکثر سنتا ہوں. مولوی صاحب ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو ماریں، آپ اس کو تنبیہ کریں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے. جب شکایت کرنے والے کو میں دیکھتا ہوں تو اپنی عقل اور اپنی سوچ سے یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سی زندگی میں کبھی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو شکایت کرنے والے کا حال یہ ہے خود بے نمازی ہے مگر اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہے؟ نمازی بن گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گھر میں نماز شروع کر دیں، خدا کی قسم یہ بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، خود ہی نمازی بن جائیں گے. اور دوسری چیز ہے کردار. ہم اپنا کردار اچھا کر لیں، ہمارے بچے نیک بن جائیں گے. انہی بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، انہی بچوں کے سامنے ہم لوگوں سے وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں. بچے ہمارے سن رہے ہوتے ہیں، بچے ہمارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا والد اور میری والدہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ غلط بات کہہ رہی ہیں، یہ ایسا نہیں. وہ سمجھتے ہیں، لیکن بچہ تو بچہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی بعض معصوم بچے جری بھی ہو جاتے ہیں. وہ ماں باپ کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، مما آپ غلط کہہ رہی.
اس وقت پھر باپ کا حال دیکھنے کا ہوتا ہے. مگر بعض میرے جیسے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، ان معصوم بچوں کی باتوں کا اثر بھی نہیں لیتے. آج ہمارا یہ حال بن چکا ہے. ہم خود جب اسلام پر آ جائیں گے، ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد اسلام پر آ جائے گی. اگر ہم اپنا کردار اچھا کر لیں گے، کردار کے غازی بن جائیں گے، ہماری اولاد بھی دین کے اوپر آ جائے گی. اسلام ہم میں بھی زندہ ہو جائے گا، ہماری اولاد میں بھی زندہ ہو جائے گا. آگے نسلوں کے اندر بھی یہ دین اسلام چلتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم اس پر سچے دل کے ساتھ اور پکے عمل کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب وہ مرحلہ ہے جس کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے. وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچے آج یہاں اونچی مسند پر بیٹھے ہیں. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب ایک تعلیم کے آغاز میں لگا ہے، اللہ اسے انتہا تک پہنچا دے. تو اللہ نے اس تکمیل کے مرحلے کو آج آسان کر دیا ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دل کی سچی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. یہ صرف قرآن کے اور قرآن پڑھنے والے بچوں کے اعزاز کے لیے، اور کچھ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے اپنے ماں باپ سے کہنے والے بن جائیں، اگر ہم فلاں اسکول کے اندر ہوتے، فلاں کالج کے اندر ہوتے، فلاں ہوتے، وہاں ایسے فنکشن ہوتے ہیں، وہاں ان فنکشنوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے. صرف ایک دل کی تڑپ تھی کہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے اور ان کے ماں باپ یہ نہ سوچیں کہ قرآن پڑھ کر کے ہمارے لیے ہمارے اعزاز میں کچھ نہیں کیا گیا. یہ سب صرف اس قرآن کے لیے. آپ حضرات سے ایک دل کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجئے کہ قرآن کی خاطر اور ان تکمیل کرنے والے بچوں کی خاطر اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اگر ہمارے دلوں میں اس تقریب کی سجاوٹ سے کوئی اپنے لیے نام نمود کہ ہماری کوئی تعریف کرے، یا ہمارا دل اندر سے پھولے نہ سمائے، ہم اندر کی کیفیات اور جذبات برے رکھنے والے ہوں، یا ہم اس کے اندر کوئی چیز دیکھ کر نکتہ چینی کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ چیزیں نکال دے. اس تقریب کی سجاوٹ میں جس نے جو حصہ ملایا، میں کس کا نام لوں، اور میں نام اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو اچھے جذبات ہیں، اچھی تمنا کے ساتھ اس کی محنت کی ہے، شیطان ہم پر غالب آ جائے، یا ہمارے نفس کی سوچ غالب آ جائے اور ہمارے اچھے ارادے برے ارادوں کے اندر بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. جس نے اس میں محنت کی اور یہ محفل سجائی ہے، پروردگار عالم تمام کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. اور جس جگہ پر اس تقریب کو سجایا گیا اور ہمارے ساتھ جو خصوصی تعاون کیا گیا، ہم اراکین انجمن کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان بچوں کے اعزاز میں ہمارے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کیا. اور آپ جتنے حضرات اور خواتین یہاں پر تشریف لائے اور ان بچوں کے اعزاز کے لیے اپنا وقت نکالا اور دل جمی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ الحمدللہ اس تقریب کے اندر بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اور جن بچوں نے تکمیل کی ہے اور جو ان کے والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور ایک دلی دعا ہے، ہمارے ماں باپ تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں، وہ لالچی یہ ہوتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ کب کمانے لگ جائے. اللہ اس لالچ کو ماں باپ کے دلوں سے ختم فرما دے اور ماں باپ کے دلوں میں یہ تمنا اور لالچ پیدا کر دے کہ ہماری اولاد اس دین کی تعلیم میں آگے مزید بڑھے، آگے جائے. میں اکثر ایک بات کہیں تقریب میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں، یہ قرآن کی تکمیل کر لینا یہ خزانہ ہے.
خزانے کے لیے الماری کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی الماری ان کے پاس نہیں ہے، خزانہ موجود ہے، اور خزانہ جب لٹیرا دیکھتا ہے تو لوٹ کر لے جاتا ہے۔ وہ شیطان ہے، وہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ تو ہو سکتا ہے قرآن کو چھوڑ دے یا شیطان ہم سے گناہوں کے ذریعے چھنوا لے، اور اس کی الماری جو ہے دین کی مزید تعلیم ہے، اس کو دین کی مزید تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے دل میں یہ لالچ ڈال دے کہ ہم اپنی اولاد کو مزید دین کی تعلیم دینے والے بن جائیں، تو ہماری اولاد یہ تکمیل والے جو خزانے کو لیے بیٹھی ہے اس کو محفوظ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے یہاں ماں باپ کی اکثر سوچ بن جاتی ہے کب یہ کمانے لگ جائے، چند ٹکے کما کر کے لے آئے، کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہتا ہوں ایک حدیث کے حوالے سے، حدیث تو نہیں سناتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ ہمیں روزی دے رہے ہیں تو خدا کی قسم ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی بدولت دے رہے ہیں۔ میں نے حدیث کے حوالے سے بات کوٹ کی ہے، حدیث نہیں سنا رہا۔ اگر اللہ ہمیں روزی دے رہے ہیں جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے، الحمدللہ، ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، ہمیں لوگوں سے قرضہ نہیں لینا پڑتا کہ اس کی ادائیگی کے لیے لوگ آ کر کے ہمارا دروازہ بجائیں، ان بچوں کی قرآن اور دین کے پڑھنے کی بدولت اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے یہ لالچ دل میں نہ رکھے کہ یہ بچہ کب کمائے گا، کب میں اس کو کسی دکان پہ لگا دوں، کسی پتھارے پہ لگا دوں، کسی خانچے پہ لگا دوں، یہ کچھ چند ٹکے کما کر کے لے آئے گا۔ کیا کما کر لائے گا؟ کون سے ہماری بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی، کون سے ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ جائیں گی۔ یہ سوچ اپنے دل سے نکالے، یہ سوچ دل میں رکھیں کہ اس اولاد کو دین کی تعلیم کے لیے آگے کرنا ہے۔ اللہ اس کے پڑھنے کی بدولت میری روزی میں برکت بھی دیں گے، میری روزی کو بڑھا بھی دیں گے، اور اللہ مجھے اتنا دیں گے کہ ہم سب کے لیے کافی بھی ہو جائے گا۔ لیکن دین کی تعلیم نہ چھوڑوائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرما لے۔ خاص طور پر علماء کرام تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے سینوں کے اندر اللہ کے علم کو جگہ دیے ہوئے اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ ترازو میں تولے، مولوی صاحب تو ہے، اس کا پاجامہ اوپر ہے، ٹوپی ٹیڑھی ہے، چشمہ ٹیڑھا ہے، آستین اوپر ہے، یہ ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو اس ترازو میں نہ تولو، ان کو اس ترازو میں تولو کہ اللہ نے ان کے سینوں میں اپنا علم رکھ دیا ہے جو انبیاء کو اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہمارے سینوں میں یہ علم کیوں نہیں ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کریں۔ ہمارے یہاں مقتدی ہے تو اپنے امام کے بارے میں سوچتا ہے، امام صاحب کا پانچا اوپر ہے، امام صاحب کی آستین لپٹی ہوئی ہے، امام صاحب ٹیڑھے چلتے ہیں، امام صاحب سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے ہیں، امام صاحب یہ ہے۔ کوئی مرید ہے تو پیر صاحب کو پرکھتا ہے، کوئی ویسے علماء سے محبت کرنے والا ہے تو ویسے ان کو پرکھتا ہے کہ مولوی صاحب تو آج ہوا میں ٹیڑھے اڑ رہے تھے، چل رہے تھے تو ان کی کمانی ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ اپنی کمانیوں کو دیکھیں کہ وہ درست ہے کہ نہیں۔ ان کو خدا کی قسم اس ترازو میں تولے کہ اللہ نے ان کے سینے میں اپنا علم رکھا ہے۔ سب کے سینے میں علم کیوں نہیں رکھا؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اس ترازو میں ان کو تولے، خدا کی قسم ان علماء کی قدر ہمارے دل میں آ جائے گی، ان سے جنت میں بھی جان نہیں چھوٹنے کی۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس کا دامن ہلتا ہے، کس کا دامن ٹیڑھا ہے، کس کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، کس کا کیا ٹیڑھا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ان علماء سے جنت میں بھی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ جنت کی ترقی ان علماء سے سوال کیے بغیر مل نہیں سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ قرآن پڑھنے لگ گیا، عالم بن گیا تو یہ حضرت، میں نے صحابہ کا نام نہیں لیا، میں اور اوپر گیا ہوں، حضرت جبریل سے بھی اونچا پھول لگوا کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ مشین نہیں ہے کہ یہاں سے کسی چیز کو داخل کریں گے وہاں سے ایک نمونہ بن کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو ایسے دیندار ہم خود کیوں نہیں بنتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے۔ جیسے مولویوں سے چاہتے ہیں، حافظ قرآن سے، قراؤں سے چاہتے ہیں یہ ایسے سیدھے چلنے والے ہوں، سیدھی ٹوپی رکھنے والے ہوں، ایسے ہم خود کیوں نہیں بنتے؟ اللہ کے واسطے یہ ترازو توڑ دیں، یہ ترازو اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے سینے میں علم رکھ لیا۔ یہی بہت بڑی دولت ہے۔ بھلے یہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کے اندر اپنا علم رکھتا ہے
اس وقت تک اس کو موت بھی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اندر سدھار پیدا نہ کر دے، اس کے اندر سدھار پیدا نہ کر دے، اس وقت تک اس کو موت بھی نہیں دیتا ہے۔ خدا کے واسطے ان دین والوں کو اس ترازو میں پرکھنا چھوڑ دیں، اس ترازو میں صرف پرکھا کریں کہ اللہ نے اپنا مقدس دین اور علم ان کے اندر رکھا ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، اللہ ان کا آنا بھی قبول و منظور